السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام رحیم گل ہے اور میرے چینل کا نام دی آر جی ہے، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں وہ ہے من مست ملن۔ اس کی لاسٹ 3 ایپیسوڈ آ گئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ان کی لاسٹ 3 ایپیسوڈ کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ مینا ہوتی ہے ہاسپٹل میں، جو کہ اس نے زہر کھایا ہوتا ہے، تو وہ ہاسپٹل میں بھی چلی جاتی ہے اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کر گھر بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جہاں پر وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے وہاں اس سین میں وہ دکھاتے کہ اس نے زہر پی لیا ہے، اور جب ڈرامہ اگلی ایپیسوڈ کا شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے زہر کھایا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو کر یعنی کہ آ جاتی ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ انہوں نے لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے رائٹر نے، کہ لوگ اتنے پاگل ہیں، ایک لڑکی زہر پیتی ہے اور وہ ٹھیک ہو کر بھی گھر آ جاتی ہے لیکن گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہو بھی جائے تو ہاسپٹل میں 2-3 راتیں آپ کو گزارنی پڑتی ہیں، اس کے ساتھ دوائیں وغیرہ وغیرہ سب بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گئی اور آ بھی گئی، اور اس کے پاس کوئی دوائوں کا باکس بھی نہیں تھا یا کوئی شاپر بھی نہیں تھا جس میں وہ دوائیاں ہوں یا کچھ ہو، وہ بس لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اوپر سے پھر وہ سکندر کی شادی کا دی، اس کو فون آ گیا، وہ ایمرجنسی میں چلا گیا۔ ارے یار تم پاگل ہو کیا؟ مبین تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے فون کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، مبین بھی بول رہا ہے تم نے فون کیا ہے، سکندر بول رہا ہے مجھے تم نے فون کیا ہے، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ یار جب فون آیا تھا تو تم پوچھو مجھے کیوں بلوا رہے ہو، مجھے کیوں بلوا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ہماری تو دشمنی ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہم تو آپس میں دشمن ہیں، تو وہ مجھے کیوں بلوانا رہا ہوگا اور مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہا ہوگا؟ اور اوپر سے تمہاری شادی ہے، اور شادی کو چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کو جب گولی لگتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گولی تیسری سائڈ سے آتی ہے۔ جب تیسری سائڈ سے آتی ہے تو مبین کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اسے گولی نہیں ماری اور میری گن سے گولی نہیں چلی۔ ارے یار تم پاگل ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے گولی نہیں چلائی، ٹھیک ہے، تم کم سے کم یہ تو بولو کہ گولی اسے لگی ہے تیسری سائڈ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سامنے سے نہیں لگی، دوسری سائڈ سے لگی ہے، ٹھیک ہے، اس سائڈ سے گولی کوئی اور مار رہا ہے، یعنی کہ ہمارے بیچ کوئی تیسرا بندہ تھا جس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں بلوا کر الزام مجھ پر ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اینڈ میں جو کچھ کرتا ہے، پھر وہ اس کا اشارہ پتہ نہیں وہ کبیر کیسے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کارستانی جو ہے نا واجد کی ہو سکتی ہے، کیونکہ واجد کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے میرے دوست کو مارا ہے، تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو بس اسے اشارہ مل گیا ہے، حالانکہ اور بہت سے اشارے اسے مل رہے ہوتے لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا۔ وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کبیر کو گولی لگتی ہے تو واجد اسے ہاسپٹل میں مارنے آتا ہے، تو وہ اسے ہوش آ جاتا ہے، تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے، صرف اس کی یعنی کہ اور تو نقاب ہوتا ہے، اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے وہ بندہ ڈھونڈنا ہے۔ اس سے اتنا اشارہ مل جاتا ہے کہ ایک موٹا تازہ بندہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ ایک کلو اسے مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہانی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ریا اور کبیر کی محبت دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ریا آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، کبھی شادی ہو رہی ہے، کبھی کہیں کہاں جا رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو باندھ رہے ہیں، تو بس انہوں نے یہ کہانی دکھانی تھی لوگوں کو، انٹینشن وہ ادھر لے کر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہماری سوسائٹی دکھا رہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی رائٹر سے مجھ سے بہت گلہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی ہی کہانیاں لکھتے ہیں۔ تیرے بن میں اس نے یہی چیزیں دکھا رہی تھی، مستسم اور میرب ایک کمرے میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ سوتے ہیں، پھر اکٹھے نہیں سوتے، پھر ان کے رومانس چلتے ہیں، پھر ان کے سین دکھاتے ہیں، وہ اسے پکڑ رہا ہے، اسے گود میں اٹھا رہا ہے، وہ بے ہوش ہو رہی ہے، یہ اس طرح کے سین ہی دکھا رہی ہوتی ہیں۔ تو رائٹر سے مجھے بہت گرا ہے کہ اس نے بہت بری کہانی لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جب کبیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واجد نے اسے مارا ہے، تو وہ واجد کے دوست کو پکڑ لیتا ہے،
تو واجد کا دوست اینڈ میں کہتا ہے یار میں کب سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے یہ نہیں کرنے دے رہا تھا، تو اس لیے میں نے ویڈیو بنا لی. یعنی کہ وہ اتنا چلاک، اتنا سیانہ ہو گیا کہ اس نے ویڈیو ہی بنا لی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، انہوں نے کہانی کو اینڈ کرنا تھا تو انہوں نے اس کی ویڈیو بنوا دی اس کے دوست سے اور واجد کو پکڑوا لیا. اور پھر کہانی کس طرح گئی، تو اس کے دوست نے اسے یہ نہیں کہا کہ واجد کا اور ریا کی بہن کا آپس میں چکر چل رہا ہے اور وہ کب سے چل رہا ہے. وہ صرف ویڈیو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے جان کی دھمکی دی تھی، میرے بچوں کی دھمکی دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں غصے میں آ گیا اور میں نے ویڈیو بنا دی. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ پچھلی کہانی نہیں بتاتا کہ وہ اس کا چکر چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس کی بہن کو ویڈیو دکھاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اس کو پھر ایک اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ وہ وہی بندہ تھا جس کے لیے وہ میرے بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی اور میرے بھائی کے بچے کو مارا تھا اور تمہارا چکر چل رہا تھا. تو ریا اسے تھپڑ مارتی ہے، پھر وہ غصے میں آ کر یعنی کہ اسے ویڈیو دکھا دیتی ہے. پھر وہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ بندوق اٹھا کر اس کے گھر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے آؤ ہم شادی کر لیں. تو پھر وہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یوز کر رہا تھا، میں تمہارے باپ سے دشمنی نبھا رہا تھا، انہیں کا بدلہ لے رہا تھا اپنی بے عزتی کا، اور تمہارے بھائی سے بھی میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا. تو یار تمہارے پاس بہت ایک اچھا موقع تھا، تم اس کی بہن کو بھگا کر بھی لے کر جا سکتے تھے، حالانکہ تمہارا سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ انہوں نے بس ڈرامہ بنانا تھا اور سین ہی دکھانے تھے، فضول کہانی دکھانی تھی. ٹھیک ہے، ایک اچھا موقع تھا تو وہ موقع سے فائدہ بھی اٹھا سکتا، لیکن انہوں نے اتنا لمبا کھینچا. ٹھیک ہے، اور اینڈ میں یہی کہا کہ وہ بدلہ لے رہا تھا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے نفرت کرتا ہے. اور تو پھر وہ غصے میں اسے گولی مار دیتی ہے اور اتنی گولیاں مارتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی وہ گھسیٹا سیڑھیوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ جب انسان کو ایک گولی لگتی ہے نا تو وہ اس کے جسم سے نا جیسے کیسے سانس نکل جاتی ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی گولی میں ہی وہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اتنی گولیاں لگی پھر بھی وہ گھسیٹتا اوپر چڑھ گیا سیڑھیوں پر. یہ سین مجھے بالکل بے تکا لگا. اس کے بعد وفا کا دکھایا. وفا جو کہ شروع قسط میں ہی بچہ نہیں ہے، شادی کرنی ہے، بس جھوٹ بلوا رہی ہے ڈاکٹروں سے، خود جھوٹ بول رہی ہے، اینڈ میں خود ہی مان گئی کہ بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی جلدی مان گئی. تو یہ بات تم پہلے بھی کہہ سکتی تھی، اپنے شوہر کا بھروسہ جیت کر اسے کہہ سکتی تھی. ٹھیک ہے، اسے محبت بھی کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے اور اس کی بات مانے گا، لیکن پھر بھی اس کی اتنا لمبا کھینچا اینڈ میں پھر اس نے اس کو معاف کر دیا اور مبین چھوٹ کر واپس آ گیا اور اس کی بہن کو جیل پکڑ لیا. تو اس کی بہن کو جب پولیس نے پکڑ لیا تو وہ ریا اسے ملنے چلی گئی. پھر اس نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں الٹے سیدھے مشورے دیے اور تمہاری کہیں نہ کہیں تم نے اس کا فائدہ بھی کیا، کبیر کے ساتھ اس کی شادی کر دی. ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کا فائدہ کیا ہے. تو مجھے یہ کہانی خاص اچھی نہیں لگی، اس میں بے تکے سین تھے. ٹھیک ہے، خاص اور وہ جو چیزیں وہ دکھا رہے تھے ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا. جیسے وہ ریا اور کبیر کے جو سین تھے بیڈ روم والے، وہ بالکل بے تکے تھے. اس کے رائٹر سے مجھے بہت گلہ ہے، اور میں رائٹر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آئندہ اگر کوئی ڈرامہ بنائے تو پلیز کوئی اچھی سی کہانی بنائیے گا. یہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن پتہ نہیں شاید آپ چاہتی ہیں کہ ہر لڑکی کی زندگی میں، کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی لڑکا آئے جو آپ کو ٹوٹ کر محبت کرتا ہو اور آپ کو اس طرح چاہتا ہو، پھر آپ بھی اس طرح کریں، پھر وہ آپ کو اس طرح اٹھائے گود میں، آپ کو باندھ کر. تو آئندہ پلیز اگر کوئی کہانی لکھیں تو ایک ایسی کہانی لکھیں جس میں کوئی تک ہو. اس میں یہ بالکل بے تکی کہانی تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے. اوکے، خدا حافظ.